بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه الشاملة وعلى آلائه الكاملة، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق وبجوامع الكلم. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہ السلام سے منفرد خصوصیات. رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں یہ ہے ہمارا موضوع. آپ نے گزشتہ 2 دن میں آقا علیہ السلام کی 10 خصوصیات سماعت فرمائیں. ظاہر بات ہے اگر وہ خوبیاں نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی میں نہیں ہو سکتی تو کائنات کی تاریخ میں کسی اور کے اندر بھی نہیں ہو سکتی. آج ہم 11ویں خوبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ خوبی یہ ہے کہ میرے اللہ نے آقا علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بات ہوتی مختصر تھی. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. نبی علیہ السلام کی بات مختصر ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر معانی اور مفہوم کا ایک سمندر ہوتا تھا. میں چونکہ بذات خود حدیث کا ایک طالب علم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایک طویل عرصے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہیں سے پھر یہ خوبی اصلی اور نسلی علماء میں منتقل ہوئی. آج بھی جو اصل اہل علم ہیں وہ گھنٹوں کی تقریریں نہیں کرتے. عبدالستار صاحب مختصر بات کریں گے، لیکن ان کی چھوٹی سی بات سن کر انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، میرے اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 وجہ کی بنا پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، میرے اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن شہاب الزہری جو حدیث کی اکثر کتابوں میں اکثر سندوں میں ان کا نام آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کرتے تھے لیکن انتہائی جامع ہوتی تھی. امام حسن بصری فرماتے ہیں جوامع الکلم سے مراد یہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہر خیر ہمیں بتا دی اور ہر شر سے ہمیں خبردار کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت تک کا آنے والا کوئی بھی انسان اگر کہے کہ یہ کام عبادت ہے لیکن اس پر آقا علیہ السلام کی تصدیق اور مہر نہیں، تو وہ کام عبادت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. 12ویں خوبی جو رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. آپ کہیں گے ہمارے سامنے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے،
اور ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زیادہ تر حصہ فقر و فاقہ میں گزرا، اصل بات کچھ اور ہے۔ یہاں پر زمین کے خزانوں کی کنجیوں سے مراد کیا ہے؟ امام خطابی فرماتے ہیں المراد بخزائن الارض ما فتح على الامة من الغنائم من ذخائر کسرى وقیصر وغیرہما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو تلوار دے کر بھیجا، 8.5 سال کی مدت میں 90 کے قریب مار کے لڑے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں نے اس دور کی 2 بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتے تھے، قیصر و کسریٰ، ان کو شکست فاش دی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے اصل زمین کے خزانے۔ یہاں پر بیٹھے بیٹھے بندہ کہے جی تہجد پڑھ کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہندوؤں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی یہ سنت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مدد کب کرتے ہیں؟ جب بچے اور بوڑھے ملائے تو 313 بنے میدان بدر کے اندر اترے، صبح جنگ ہونا ہے، آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھائے کھڑے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان قتلوا ہؤلاء فلن تعبد بعد، یا اللہ میری یہ 14.5 سال کی جو کمائی تھی وہ میں لے کر تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے اللہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، آج اگر ان کی آپ نے مدد نہ کی، اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہیں زمین کے خزانے، بیٹھے بٹھائے خزانے نہیں مل جایا کرتے۔ 13ویں خوبی، 13ویں خصوصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکات بطور تحفہ عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس میں سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں مل سکا۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکات۔ کبھی بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری دونوں آیات مبارکات پڑھنا مت بھولیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جبریل امین آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، آسمان کا آج ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، وہاں سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے اتر کر سلام کیا ہے اور اس نے مجھے 2 نور ان کی خوشخبری سنائی ہے اور فرما دیا ہے کہ یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہو سکے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکات، یہ پڑھ کر جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں
تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 14ویں خصوصیت جو آقا علیہ السلام کی ہے وہ آپ نے ابھی حدیث میں سنا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس جیسی سورہ مبارکہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پھر اس کو سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے، دم کی سورت۔ یہ شیطان کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پھر صحیح حدیث کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرو، پاؤں سیدھے قبلہ رخ کیا کرو، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرو۔ اور فرمایا تم میں سے ایک شخص پھر امامت کرے، جب وہ تکبیر کہہ چکے، غور کیجیے، جب وہ تکبیر کہہ چکے تو پھر تم تکبیر کہو، اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین۔ ملے گا کیا؟ فرمایا یحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ 15ویں خوبی، رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو مفصل عطا فرمائی۔ مفصل اس سے مراد کیا ہے؟ سن لیجئے، امام ابن رجب ارشاد فرماتے ہیں قرآن اس کو تقسیم کیا گیا۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ 7 الطوال، 7 لمبی صورتیں، کون کون سی؟ بقرہ، آل عمران، نساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور سورہ یونس۔ اور پھر 200 ایسی سورہ مبارکہ جن کی آیات مبارکات کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور المفصل ان کا آغاز سورۃ الحجرات سے ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر قرآن مکمل کرنے تک۔ اور یاد رکھیے، جا کر ترجمے والا قرآن مجید لے کر پڑھ لینا۔ سورۃ الحجرات سے قرآن کے اختتام تک ایک دفعہ آپ پڑھ جائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آقا علیہ السلام کو ملنے والی دیگر انبیاء کی نسبت اور کون کون سی خصوصیات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے مشن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔